السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جادو جنات۔ میرے ساتھ موجود ہیں روحانی معالج حافظ عرفان محمدی صاحب۔ آج کی ملاقات میں ہم ان سے جانیں گے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات موجود ہیں یا نہیں، اس کی حقیقت کے متعلق رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات موجود ہیں، ان کی حقیقت ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بلا وجہ تنقید کرنے پر تلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنات کی حقیقت ہی نہیں ہے، جنات کو مانتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کیا اور ایک جن پیدا کیا ہے۔ فرشتہ اس کو نیک کاموں کی طرف ترغیب دیتا ہے، جو شیطان ہے، جن ہے، وہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب یہ بات کہی گئی تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مجھے صرف دین کی طرف ہی دعوت دیتا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، میرے تابع ہو چکا ہے، دین کے علاوہ مجھے برائی کی طرف نہیں وہ بلاتا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، اچانک آپ غائب ہو گئے، ہم بہت پریشان ہوئے، آپ کو ڈھونڈا لیکن آپ نہ ملے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، ہم نے پوچھا اللہ کے نبی ہم تو بہت زیادہ پریشان تھے، آپ کہاں پہ چلے گئے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ، ابھی جنات کا ایک گروہ میرے پاس آیا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ جنوں کے بھی نبی ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں قرآن سنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان کو جا کے قرآن سنایا، اور صحابہ کرام وہاں پہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اثرات بتائے کہ یہ اثرات ہیں، یہاں پہ مجھے جنات لے کے آئے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات موجود ہیں، ان کی حقیقت ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن میرا جن انسانی شکل میں میرے سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ عبداللہ اب تو نیک کام کرنا بس کر دو، جب میں تیرے ساتھ آیا تھا تو میں بہت طاقتور تھا، اتنے تو نے نیک اعمال کیے ہیں، اتنے نیک اعمال کیے ہیں کہ اب میں کمزور ہو چکا ہوں، مکھی کی طرح ہو چکا ہوں۔ اور اسی طرح جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، شاید آپ کو بھی آتی ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ میں پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں خبیث جنیوں سے۔ تو قرآن و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں کہ جنات ہے اور ان کی حقیقت بھی ہے، تو اس لیے اس کا بلا وجہ انکار اور تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ جی تو ناظرین، اگلے سوال کے لیے ہم اگلی ملاقات میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔